لیں؟ نہیں جائیں گے. جیسے ہی چراغ جلا پچھلی صفوں میں آگے عباس ہے، قاسم ہے، بنی ہاشم ہے، ان کے پیچھے اصحاب رسول خدا جو مولا علی کے بھی اصحاب ہیں پیچھے کھڑے. جیسے امام حسین کے جیسے ہی چراغ جلا تو نانے نواسے کا ایک مشترکہ صحابی ہے مسلم بن اوسجا. مسلم بن اوسجا نے برابر میں کھڑے زہیر بن قین کو گونی ماری. کبھی چھت دیکھ رہے خیمے کی، کبھی روشنی، کبھی دائیں کبھی بائیں. بہت نفیس جملہ کہہ کے گزر جاؤں گی، اور جنہیں سمجھ آئے گھر جا کے کہیے گا واہ کیا شان ہے حسین آپ کی. بھائی دیکھیے مسلم بن اوسجا کبھی چھت دیکھ رہے، کبھی فرش، کبھی چھت کبھی فرش. زہیر بن قین نے کونی مار کے کہا حسین کی بات نہیں سن رہے؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، مجھ جیسا حسین نے نوری ہمیں خاکی، مگر جب حسین نے چراغ بجھایا تھا تو ہمارے سائے تھے. اب جو حسین نے چراغ جلایا ہمارے سائے نہیں آئے. جو چراغ بجھنے سے جلنے تک خاک کو نور بنا دے، خاک کو شفا بنانا حسین کا معجزہ نہیں ہے، خاک کو نور بنانا، رضی اللہ کو علیہ السلام بنانا، یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ حسین کا معجزہ ہے. آپ نے غور کیا زہیر بن قین کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. مسلم بن اوسجا کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. قاسم کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. وہب قلبی کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. سمیہ ام وہب کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. اولاد عقیل کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. اولاد جعفر کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. حجاج بن مسروق کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. حضرت قارب کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. عابس شاکری کہاں ہے؟ گنج شہیدہ میں. سارے کے سارے ہیں گنج شہیدہ میں، مگر حبیب ہے تنہا. کبھی غور نہیں کیا سارے وہاں حبیب اکیلے کیوں ہیں؟ تو حسین نے بتایا یہ جو اکٹھے ہیں نا یہ سارے وہ ہیں جنہیں چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا چلے جاؤ، اور وہ جو اکیلا ہے وہ ہے جسے خط لکھ کے کہہ رہا تھا آ جاؤ. تو جنہیں چراغ بجھا کے بھیج رہے ہیں جب ان جیسا کوئی نہیں، تو جسے خط لکھ کے حسین بلا رہے ہیں. مقام حبیب ابن مظاہر کیا آسان مرحلہ ہے. امام حسین جسے اپنی مشکل میں پکارے، جسے توحید مشکل میں پکارے اسے حسین کہتے ہیں، جسے حسین مصیبت میں پکارے. آج 3 محرم ہے، سورج ڈوب گیا ہے، صبح 4 محرم ہوگی. آج بہت شدید بارش ہوئی ہے. ہائے خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اے کاش اے کاش اے کاش پانی کی چند بوندیں کربلا میں پڑی ہوتی. حد سے چھوٹے مسائی پڑھوں گی، گرمی میں زیادہ زحمت نہیں دینے کی آپ کو. بس مومنات اتنا یاد رکھیے، اجرکم علی اللہ. آپ کی آنکھیں بھیگنے لگی ہیں، بس اتنا یاد رکھیے، توجہ بہت چاہتی ہوں آپ کی. 4 محرم سے لشکر آنے لگے. بی بی نے بھائی سے پوچھا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جسے آپ بھی بلا لیں؟ میرے مولا نے کہا ایک دوست ہے تو سے. کہا پھر بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ مولا نے کہا اللہ جانے آئے بھی یا نہ آئے، مصیبت میں کون کسی کا ساتھ دیتا ہے. علی کی بیٹی نے کہا خط آپ لکھے دستخط میں کرتی ہوں. میرے مولا نے لکھا حبیب فاطمہ کے بیٹے حسین کا سلام ہے. خدا گواہ میں نے تمہیں کبھی دوست نہیں سمجھا، میں نے تمہیں بھائی برابر سمجھا ہے. میں کربلا میں آ گیا ہوں، دشمنوں سے سامنا ہے، لشکر قلیل ہے، مقابلہ کثیر دشمنوں سے ہے، یہاں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. آؤ تو عصر عاشور سے پہلے آنا، ورنہ قیامت میں ملاقات ہوگی. اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بس یہ سوچ لینا میں اکیلا نہیں آیا، زینب بھی ساتھ آئی.
خط لکھا، مہر لگائی، قاصد کو بھیج دیں۔ قاصد 8 محرم کو کوفہ پہنچا۔ جب قاصد پہنچا، اس نے پہنچ کے کہا میں حسین کا قاصد ہوں، جیسے ہی مولا کا نام آیا میں خط لایا ہوں۔ حبیب کہنے لگے ٹھہر جاؤ، میں گھر سے وضو کر رہا ہوں۔ جیسے ہی خط لیا، وضو کر کے آئے، اب مصائب شروع کر رہی ہوں، مولا کا خط لیا، حد سے چھوٹے پڑھوں گی۔ جیسے ہی مولا کا خط لیا، قرآن کی طرح سر پہ رکھا، گھر میں آئے، آ کے گھر والوں سے کہتے ہیں فاطمہ کے بیٹے کا خط آیا ہے، نبی کے لال کا خط آیا ہے، علی کی جان کا خط آیا ہے، اللہ جانے خط میں کیا لکھا ہوگا۔ یہ کہہ کے حبیب نے خط کھولنا شروع کیا۔ ابھی مہر کھول رہے تھے کہ حبیب کی بہن آگے بڑھی، کہا مجھے پتا ہے خط میں کیا لکھا ہوگا۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا لکھا ہوگا۔ کہا تم انہیں بتایا تھا کہ 18 سال پہلے حسین کا ایک بیٹا ہوا تھا، خیر سے علی اکبر جوان ہو گیا ہوگا، حسین نے علی اکبر کی شادی کا بلاوا بھیجا ہوگا۔ جیسے ہی اکبر کی شادی کا نام آیا، حبیب بولے سونے چاندی کا ڈھیر لگا دوں گا، سارے مدینے کو تحفوں سے بھر دوں گا، اونٹ لاد کے لے کے جاؤں گا۔ آخر حسین، آخر زمانہ دیکھے، حسین کا بچپن کا دوست آیا۔ یہ کہتے کہتے حبیب نے خط کھولا۔ اب جو خط کی عبارت پہ نگاہ گئی، جس کا اپنا ہاتھ کھلے تو کب کھلے، حبیب کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ تمامہ پھینک کے بیوی سے کہا تلوار لے کر آ۔ کہا شادی میں تلواروں کا کیا، کہا جلدی تلوار لا۔ اب جو بیوی تلوار لینے حجرے میں گئی تو بڑی دیر بعد باہر کچھ یوں نکلی کہ چادر ڈھلکی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، رخسار پیٹتی باہر آئی۔ حبیب نے کہا یہ حلیہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا جب میں اندر گئی تو میں نے جا کے کیا دیکھا، کالے برقعے والی کوئی مزدور رو رو کے کہتی تھی حبیب جلدی آ، میرا بچہ دشمنوں میں گر گیا، حبیب جلدی آ، میرا حسین تنہا ہے۔ منقلب ينقلب إن لله۔ آج آخری رات ہے کہ خیموں میں پانی ہے، دریا کی ٹھنڈی ہوا خیموں میں آ رہی ہے۔ خدایا تجھے ان عظمت والی، قربانیوں والی، تقدیس بھری راتوں کا واسطہ۔ اصحاب حسین، آپ کو معلوم ہے جس وقت حبیب کو کہا نا حجرے میں کالی برقعے والی مزدور، تو حبیب ابن مظاہر کی زوجہ بھی تیار ہوئی، کہا میں بھی چلوں گی۔ تو حبیب نے ایک عجیب جملہ کہا، کیا کرو گی جا کے؟ وہ بولی کہ میں اس لیے جاؤں گی کہ ابھی تو خط میں لکھا ہے زینب بھی ساتھ ہے، میں زینب کی کنیزی کروں گی۔ حبیب نے پلٹ کے کہا قتل کے ہم جنگ کے بعد ہم سارے مارے جائیں گے، امت مردوں سے تو لڑے گی مگر اتنی رسوا کبھی نہ ہوگی، اتنی حیا کبھی نہ کھوئے گی کہ سید زادیوں کو جو نبی کی بیٹیاں ہیں قیدی بنا لے۔ وہ تو نبی زادیاں ہیں، تم تو نہیں ہو، کہیں تمہیں قیدی نہ بنا لے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں حبیب، امت حیا کے اس درجے سے بھی گر گئی ہے۔ ارے بیوی کو آنے دیجئے، 11 محرم کو زینب بھی رسیوں میں بندھی ہوگی۔ خدایا تجھے اصحاب باصفائے حسین کا واسطہ ہمیں ان کے شعار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، اسیروں کو رہائی دے، امتحان دینے والوں کو کامیابی دے۔ خدایا آج تذکرہ ہوا ہے ابھی جناب مسلم کے بچوں کا، تو بس ایک جملہ کہتی ہوں، جس وقت جناب مسلم کے بچوں کا بدلہ لیا ہے نا جناب مختار سقفی نے، تو 2 چھوٹے چھوٹے کرتے تھے نا جنہیں حارث نے خون میں رنگین کیا تھا، مختار نے وہ کرتے صندوق میں رکھے اور بی بی رقیہ کے پاس بھجوائے۔ جب جناب اور 1 سال بچے قید رہے ہیں، جب بی بی رقیہ کے پاس کو مدینے میں یہ کرتے داخل ہوئے نا، ماں سے زیادہ اولاد کی خوشبو کو کوئی نہیں پہچانتا۔ رقیہ اٹھی، میرے بچے آ گئے،
مجھے اپنے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. یہ جملہ کہنا تھا. ہائے بچے کے انتظار کرنے والی ماں کو صندوق ملا. اب جو صندوق کو کھولا چھوٹے چھوٹے خون میں رنگین ہوئے کرتے ماں نے کلیجے سے لگائے. ہائے میرا محمد, ہائے میرا ابراہیم. ماں رو رہی تھی. کسی بی بی نے نماز چھوڑی, کسی نے قرآن. ساری بیویاں پرسہ دینے رقیہ کو آ گئی. کتنا گریہ ہو رہا ہوگا سوچئے ذرا, کیا عالم ہوگا محلہ بنی ہاشم میں. کہتے ہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی, مگر یکایک اللہ جانے رقیہ کو کیا نظر آیا. آنسو پوچھے, کرتوں کو طے کر کے واپس رکھا, قفل لگا کے بکسے کو پیچھے چھپایا. بیویوں سے کہا مت رو, آنسو پوچھو. خبردار کوئی محمد نہ کہے, کوئی ابراہیم نہ کہے. سب نے کہا خاموش, ابھی تو روتی تھی. کہا وہ دیکھو دور سے رباب آ رہی ہے. میرا تو 5 سال کا تھا, رباب کا تو 6 مہینے کا. ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا ہے. خدایا تجھے علی کی بیٹیوں اور بہووں کی قربانی کا واسطہ یوسف زہرا کے ظہور کو آسان کر, ہماری آنکھوں کو ان کے نور سے ٹھنڈک دے, اور ہماری دعاؤں کو ان کے صدقے طفیل قبول فرما. ماتم حسین.